أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صفحہ نمبر 110 کھولیں، 2 ورق پیچھے۔ بالکل شروعات میں ہے یا ایھا الذین وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ، آیت ہے، ترجمہ ہے اللہ پاک نے بالیقین بنی اسرائیل سے ایک وعدہ لیا۔ بنی اسرائیل سے مراد اصلاً یہودی ہیں، لیکن نصارہ بھی اس میں شامل ہیں، یعنی عیسائی اور یہودی۔ یہاں سے تذکرہ شروع ہوا تھا یہودیوں کا اور ساتھ میں عیسائیوں کا بھی۔ اسی صفحے کو ختم ہوتے ہی دوسرے صفحے کی پہلی لائن دیکھیں 11 پہ، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، جو لوگ نصرانی ہیں عیسائی، ان کا یہ کہنا ہے۔ تو پچھلے صفحے میں بنی اسرائیل کا ذکر تھا، یہاں نصارہ کا آیا۔ اسی صفحے پہ آگے دیکھیں 3 لائن چھوڑ کے، یا اہل الکتاب، اہل کتاب سے مراد ہے یہودی اور عیسائی۔ اور اسی میں آخری آیت دیکھیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ کافروں میں سے ایک کافر جماعت وہ بھی ہے جو حضرت مسیح ابن مریم کے بارے میں کہتی ہے کہ وہ اللہ ہے۔ یہ مراد ہے اس سے عیسائی۔ ایک ورق پلٹ دیجیے اور شروع میں ہے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں بلکہ اللہ کے ہم اولاد ہیں۔ تو یہ شروعات جو ہوئی تھی نا، مسلسل یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ درمیان میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل کا اور دوسرے بیٹے قابیل کا ذکر آیا تھا کہ انسانیت میں فساد کیسے پھیلا، اور وہ فساد چلتے چلتے آگے بڑھا۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں نے بڑا گلے لگایا اس چیز کو، قتل و غارت گری، فتنہ فساد، لوٹ مار، ظلم و ستم، تمام دنیا جہان کی برائیاں اور بدکاریاں انہی کے حصے میں آ گئیں۔ یہ پھر اتنے جری ہو گئے یہودی اور عیسائی، بالخصوص یہودی، کہ انہوں نے اپنی من مانی زندگی گزارنے کے لیے گناہوں کے لیے جواز کی صورت نکالی، حرام کو حلال کرنے کی صورتیں نکالی، اور اس کے لیے یہ راہ نکالی کہ اللہ کی جو کتاب تھی نا تورات اور انجیل، اسی کو تبدیل کر دیا۔ اس کے تبدیل کرنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ پڑھتے تھے جو عبارت مطلب کچھ اور بیان کرتے، کیونکہ عام لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ جیسے آج مسلمانوں کے عام طبقے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا،
اور اگر کسی کو پڑھنا آتا ہے تو سیدھا نہیں پڑھ سکتا، الٹا پڑھتا ہے، غلط ہے، صحیح نہیں کیا۔ اور اگر کوئی صحیح پڑھتا ہے تو عام طور پہ وہ لوگ ہیں جن کو ترجمے کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا کہا جائے۔ اب جو کوئی بیٹھ کر مصلی پر، ممبر پر جو ترجمہ بتائے گا، آمنا و صدق۔ یہی حال تھا اس وقت کے یہودیوں کا کہ عام لوگوں کو کچھ پتہ نہیں تھا تورات میں کیا ہے، عیسائیوں کو بھی پتہ نہیں تھا انجیل میں کیا ہے۔ ایک مخصوص طبقہ تھا جس کی ٹھیکیداری تھی تورات اور انجیل پر، اور وہ جو چاہتے تھے منمانی ترجمہ کرتے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ تورات اور انجیل کی آیتیں پڑھ کر ترجمہ نہیں کرتے تھے، صحیح ترجمہ غلط کرتے تھے، تو لوگ کہتے تھے ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ تورات اور انجیل کے جو کلمات تھے، اس ڈر کی وجہ سے کہ شاید کسی کو پتہ ہو، وہاں تو کرتے تھے وہ یہ صورت کہ ترجمہ بدلتے تھے، لیکن جب سمجھتے تھے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، مجمع سارے کا سارا ایسا ہے کہ ان بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں، جو مرضی پڑھو، تو پھر وہاں عبارت ہی بدلتی، اور عبارت بدل کے ترجمہ بھی منمانی کرتے تھے۔ یہ تھی ان کی خصلت۔ اس لیے اس طرح کرنے سے ان کو ایک راستہ مل گیا برے کام کرنے کا۔ اب جب کوئی برائی کرتا تھا اور پکڑا جاتا تھا تو کہتے تھے چلو جی شریعت سے مسئلہ پوچھو۔ گئے جی تورات کے عالم کے پاس، کیا مسئلہ ہوا؟ اسے قتل ہو گیا جی، زنا ہو گیا، چوری ہو گئی وغیرہ ظالم، تو شرعی حکم کیا ہے سب کو پتہ ہوتا تھا، لیکن پھر بھی جاتے تھے راستہ تلاش کرنے کے لیے۔ جیسے آج 3 طلاق دینے کے بعد سب کو پتہ ہے، کسی سے بات چھپی ہوئی نہیں ہے، 3 طلاق ہو گئی تو، لیکن 3 طلاق دینے کے بعد پھر مولوی کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کہاں پتہ کسی نیرو نے راستہ نکلنا، جب پتہ بھائی اس میں کچھ نہیں ہے کہاں سے نکلے گا راستہ؟ اس زمانے میں بھی یہی تھا۔ اور جیسے آج 3 طلاقوں کو جوڑ دینے والے لوگ بیٹھے، اس زمانے میں بیٹھے تھے، وہ کہتے تھے اچھا قتل کرنے والا کون ہے جی؟ فلاں۔ اب دیکھتے تھے زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، یہ تو بڑے قبیلے کا آدمی ہے، اگر ان کی جان بچ گئی تو اچھی خاصی فیس مل سکتی ہے۔ تو کہتے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کتاب دیکھیں گے، کتاب میں کیا لکھا ہو، کھولی کتاب، عبارت پڑھی اور ترجمہ کیا کہ نہیں اس میں تو ہے کہ فدیہ دینا پڑے، توبہ کرنی پڑے، ٹھیک ہو گیا۔ آ گیا کوئی غریب سا، دیکھا یہ کچھ نہیں دے سکتا ہے، اس کے ہاں سے فیس نہیں ملے گی، تو کہتے تھے یہ دیکھو لکھا ہوا ہے قتل کرنا ہے تمہیں، تو قتل کروائیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ایک ہی گناہ پر تم نے اس کو یہ سزا سنائی، اس کو یہ کیا مسئلہ؟ یہی صورتحال رہی، اور آگے چل کے انہوں نے پھر آہستہ آہستہ تمام شریعت کے حکم بدل دیے۔ مدینہ منورہ میں جو لوگ رہتے تھے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری سے پہلے ان میں یہودی بکثرت تھے، اور یہودیوں کی 2 بڑی جماعتیں رہتی تھی، 2 قبیلے رہتے تھے، 2 قبیلے، قبیلہ سمجھتے نا، 2 بڑی ذاتیں، ایک بنو قریظہ، ایک بنو نذیر، یہ 2 جماعتیں تھیں۔ یہ دونوں یہودی تھے، مدینہ میں رہتے تھے۔ ان میں سے بنو نذیر جو تھے نا وہ طاقت والے تھے، ان کے بعد افرادی قوت زیادہ تھی، پیسہ ویسا بھی تھا، اور قسم کے کھڑپیج قسم کے لوگ تھے۔ اور یہ جو بنو قریظہ تھے یہ مال میں، جائیداد میں اور افراد میں کچھ کمزور تھے، تو ان لوگوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا ہوا تھا کہ اگر بنو نذیر جو طاقت والا ہے، یہ قبیلے کا آدمی، اگر اس قبیلے کے آدمی نے بنو قریظہ کے کسی آدمی کو مثلا قتل کر دیا، تو قاتل کو سزا میں قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ جرمانہ دینا پڑے گا۔ کیا دینا پڑے گا؟ جرمانہ دینا۔ کھجوریں دینی پڑیں گی، آج کے اعتبار سے 4 کوئنٹل، آج کے اعتبار سے 4 کوئنٹل کھجور دینی پڑے گی اگر میں نے، میرے قبیلے کے کسی آدمی نے تمہارے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا قبیلہ کمزور ہے، ہمارا طاقت والا ہے، قتل کر دے کوئی بات نہیں، لیکن اگر تم نے ہمارے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کر دیا، یہودیوں نے آپس میں بنایا تھا، تو ایک کے بدلے میں 2 قتل کریں گے ہم، اور عورت تمہاری مر گئی تو ہم اس کے بدلے میں مرد ماریں گے۔ اور یہ ایسا معاہدہ ظالمانہ تھا کہ جو کمزور تھا ان نے تسلیم کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ معاہدہ قبول ہے، اتنے دبے ہوئے تھے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ کوئی راستہ نکل آئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ یہودیوں نے جب آپ کو دیکھا تو پہچان گئے کہ حق والا نبی آیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سامنے رکھی تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کو معلوم ہو گیا شریعت میں، اسلامی شریعت میں بہت سہولت ہے، بہت سہولت ہے۔ مثال کے طور پر ایک سہولت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جرم کرے اور اس جرم پر شریعت نے سزا رکھی ہے لیکن جرم ثابت نہ ہو تو سزا نہیں لگے گی۔ اور یہودیوں کی یہاں یہ تھا کہ جرم ہو گیا، ثابت کرنا ضروری نہیں ہے، الزام لگے تو مار دو۔ دوسرا یہ کہ اگر جرم کے بعد مقتول کے ورثہ معاف کر دیں تو قاتل کو معاف کیا جائے گا، قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو بہت ساری سہولتیں تھیں۔ اب یہ چاہتے تھے کہ کوئی راستہ ایسا نکل آئے کہ اس نبی کی شریعت کے ذریعے سے ہماری شریعت کے جو الٹے سیدھے احکامات ہم نے کر رکھے ہیں نا، ان کے صحیح ہونے کا کوئی راستہ ہمیں مل جائے۔ تو ایسی صورتحال میں بنو قریظہ جو تھے نا، جو کمزور طبقہ تھا، ان کے ایک آدمی نے بنو نذیر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ یعنی کمزوروں نے کس کو قتل کیا؟ تو سزا کیا تھی؟ ایک کے بدلے میں کس کو کرو؟ انہوں نے کہا جی لاؤ۔ انہوں نے کہا ہم نہیں کرتے اپنے آدمی کو تمہارے حوالے۔ کیوں؟ کہا وہ زمانہ گیا جب تم ہمارے اوپر یہ حکم چلاتے تھے۔ جب شریعت ہماری ایک ہے، تورات کے اندر یہ حکم ہے غریب کے لیے بھی امیر کے لیے بھی، آج تک تو نے ہمارے بہت لوگ مار دیے، اب ہم کوئی بدلہ تم کو لینے نہیں۔ بڑا مسئلہ بن گیا، یہ کمزور اتنا بولنے لگے تو وہ گھبرائے بنو نذیر کہ یہ تو بغاوت ہو گئی، اور اگر ایسے چلا تو ہمارا جو وہ بڑا پن تھا اور ہم جو ان کے اوپر ظالمانہ اپنا حکم چلاتے تھے، آہستہ آہستہ یہ چیز ختم ہو جائے گی، لہٰذا ان کو دبانا چاہیے۔ انہوں نے اپنی طرف سے دبانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، اب نہیں دبیں گے، اب تم ہم پر حملہ کرو گے تو ہم تو اپنا قاتل تم کو دیں گے نہیں، مارا تو پھر کیا ہوا؟ تم نے بھی آج تک ہمارے بڑے مارے، تو اب اگر تم آؤ گے تو ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ اب ان کو ایک ڈر تھا بنو نذیر کو، ان کو ڈر تھا کہ اگر بنو قریظہ نے مسلمانوں سے مدد مانگ لی اور یہ ان کے ساتھ لگ گئے اور حملہ ہو گیا ہم پر، تو ہم تو ملیا میٹ ہو جائیں۔ تو اپنی عزت بچانے کے لیے، شرم سے بچنے کے لیے، شرم کیا تھی ان کے ہاں؟ اپنی کھڑپیری بچانے کے لیے کہنے لگے پھر تم ایک کام کرو نا کہ چلو اگر تم کو لگتا ہے یہ ہے، اس نبی کے پاس جاؤ، مسلمانوں کے نبی کے پاس، وہاں سے فیصلہ کرو، اگر وہ یہی کہے گا تو ٹھیک ہے، دیکھیں گے ہم وہ کیا کہیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک، ایک راستہ تو نکلتا ہے۔ ان کو اپنی جگہ یہ لگتا تھا کہ اس شریعت کے اندر آسانی ہے، ہمارے آدمی نے ان کا آدمی قتل کر دیا ہے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ آسانی ضرور ملے گی ہمیں۔ جانتے تھے کہ یہ نبی برحق ہے لیکن مانتے نہیں۔ اب جہاں ان کو لگتا تھا نا ہمارا اپنا مفاد ہے، وہاں آ جاتے تھے، تو ایک جماعت بنی، یہودیوں کی ایک تیسری جماعت کھڑی ہوئی۔ تھے وہ پکے یہودی اور بڑے بدبخت قسم کے یہودی تھے، لیکن وہ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر انہوں نے دین اسلام کو قبول کرنے کا اعلان کیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ صحابہ کو بھی پتہ لگا یہ کیا بنے۔ اب وہ آتے تھے ہر وقت مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھتے تھے، صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، تعریفیں کرتے تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ ان لوگوں نے ایک اور کام شروع کیا، یہ جب کبھی اس طرح کے معاملات ہوتے تھے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پوچھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اس طرح کا گناہ یہودی کر لے یا فلاں کر لے یا ایسا ہو جائے اور آپ کے پاس آئیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی شریعت میں، ہماری شریعت اسلام میں کیا حکم ہے؟ اگر پتہ چلتا تھا کہ سزا سخت ہے تو اپنے لوگوں کو، یہودیوں کو کہتے تھے ہرگز جا کر فیصلہ نہیں کرنا، وہاں تو بڑی سخت سزا ہے، ادھر ہی نمٹاؤ۔ اور اگر لگتا تھا نہیں راستہ نکل رہا تو کہتے تھے ہم تو اس نبی کے پاس جائیں گے، چلو ہمارا نہیں ہے لیکن ہمارے نبی کی بات تو کرتا ہے نا، موسیٰ عیسیٰ کی بات کرتا ہے، تو چلو ہم اس کے پاس جاتے ہیں، جو یہ فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہے، تو مفاد کے لیے۔ اسی طرح کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، اندازہ لگانے کے لیے کہ شریعت میں حکم کیا ہوگا۔ یہ اتنا برا عمل تھا، اتنی بری حرکت تھی کہ اپنی ذاتی مفاد اور غرض کے لیے شریعت کے پاس، شریعت نبی کی ذات کو کہیں گے، اب تو قرآن و سنت کو کہیں گے، شریعت کے پاس جانا، پیغمبر کے پاس جانا، کتاب کھولنا یا کسی عالم کے پاس جانا کہ میں اندازہ لگاؤں میرے اس جرم کے لیے کوئی راستہ نکلتا ہے کہ نہیں، اگر نکلتا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں نکلتا میں نہیں مانتا ہوں شریعت میری دلیل تو انکار کر دیتے۔ یہ یہودیوں کی بدترین خصلت تھی، اس کا اس میں ذکر ہے، اور اس دور میں مسلمان یہی کچھ کر رہے ہیں۔
قرآن نے پیچھے بھی یہ بات بیان کی ہے، آپ کو یاد ہوگا 5ویں بارے میں، اور یہاں اس سبق میں آ رہی ہے کہ مشرک، کافر، یہودی، فاسق، منافق، ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ نبی سے فیصلہ کرانے کو تیار نہیں ہوتے، شریعت سے نہیں فیصلہ کراتے، ان کو معلوم ہے شریعت کا فیصلہ آئے گا پھر ہمیں ماننا پڑے گا، اور ماننا ہے نہیں ہے، لہٰذا جاؤ ہی مت، نہ جاؤ۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خطاب ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، جو لوگ کفر میں بڑی تیزی سے دوڑتے پھر رہے ہیں نا، کفر کی حرکتوں میں آگے رہتے ہیں، من الذین قالوا آمنا بافواہہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں آمنا، ہم کیا ہیں؟ مسلمان، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن دل میں ایمان نہیں، لا يحزنک، ان کی یہ حرکتیں ایسی ہیں کہ ان سے آپ کو غم نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ کے پاس آتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، ادھر کی ادھر پہنچاتے ہیں، کبھی آپ سے مسئلہ پوچھ کر کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے، اور کبھی کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہمارے خلاف جا رہا ہے، تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، تو فرمایا کیوں آپ غم زدہ ہوتے ہیں ان کی حرکتوں سے، آپ کا کیا نقصان ہے؟ لا يحزنک، آپ کو غمزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو وہ طبقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن مسلمان، تو ان کو کیا کہیں گے ہم؟ منافق، جو مسلمان کہلائے اپنے آپ کو لیکن مسلمان نہ ہو، یہ منافق، یہ کافروں میں سے بدترین قسم ہے، کافروں میں سے بدترین قسم۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اسی طرح وہ لوگ جو یہودی ہیں، کھلم کھلا یہودی ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے، اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کو غمزدہ، تو نقلی مسلمان ہوں یا اصلی کافر ہوں، ان دونوں کی طرف سے جب کوئی ایسی بات یا ایسا عمل سامنے آئے جس سے پیغمبر کو تکلیف ہو تو پیغمبر کو اس پر دکھ نہیں کرنا چاہیے، افسوس نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا بعد میں بھی اہل حق کو اگر اس طرح کے حالات کا سامنا ہو تو ان کا دل بڑا ہونا چاہیے، ان چیزوں کو محسوس نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ ایسا کرنے سے ہمارا کیا نقصان؟ 7ویں پارے میں آگے آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو، ہدایت کی بات سامنے آنے کے بعد اگر کوئی آدمی گمراہی پر جمع ہوا ہے، لا یضرکم، تو تم کو کیا نقصان؟ کام ہے اس کو بتاؤ، بتا دیا، مسئلہ سنا دیا، شریعت کا حکم سامنے رکھ دیا، مانتا ہے تو ان کا فائدہ، نہیں مانتا تو ان کا نقصان ہے، تمہارا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ لوگ کہیں گے اس مولوی کو کوئی سنتا نہیں ہے، یہی کہیں گے نا، یہ کوئی نہیں کہے گا جس نے شریعت مانا، یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں اس مولوی کی نہیں سنوں گا میں، یہ مولوی کون ہے، اس مفتی کو میں نہیں مانتا۔ ارے مفتی اور مولوی گھر کی بات بتا رہے ہیں، گھر کی بات بتا رہے ہیں تو پھینکو دیوار پہ، لیکن اگر وہ شریعت سنا رہے ہیں تو تم یہ جو کہتے ہو نا کہ ہم مولوی مفتیوں کو نہیں مانتے، تو اصل میں مولوی مفتی کس کو کہیں گے؟ جو شریعت کی بات سنائے، تو تم کس کا انکار کر رہے ہو؟ شریعت کا انکار۔ جیسے قرآن میں پیغمبر کی نافرمانی کو اللہ کی نافرمانی کہا گیا ہے، کیونکہ پیغمبر کی نافرمانی کا مطلب ہے اللہ کا حکم، اس کا انکار کرنا۔ سماعون للکذب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو عادت پڑ گئی ہے جھوٹ کی، ان کو جھوٹ کی کیا مطلب عادت پڑ گئی؟ یعنی ان بدبختوں کا حال یہ ہے، ان کو پہلے سے اپنے مذہبی پیشواؤں سے جھوٹ ہی سننے کی عادت ہے، پہلے سے ان کے تورات کے عالم ان کو جھوٹی باتیں بتایا کرتے تھے، دیکھو جی کتاب میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، اور ہوتا نہیں تھا، تو ان کو ہمیشہ سے جھوٹ ہی سننے کی عادت پڑی ہے، حق سن کر برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ اب اگر کبھی حق کی مجلس میں بیٹھ کر سنتے بھی ہیں، دین کی بات سنتے بھی، تو عمل کے لیے نہیں سنتے۔ سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، یہ ان لوگوں کو بات پہنچانے کے لیے سنتے ہیں جو آپ کے پاس خود نہیں آتے، ان کو کسی نے ایجنٹ بنا کر بھیجا، جاؤ دیکھو یہ کیا کہتا ہے، پتونزی میں خود نہیں جائے گا، کیوں کہتا ہم کیوں جائیں گے جی، ہم بڑے لوگ ہیں، خود تو نہیں آتے، تکبر کرتے ہیں دین کی مجلس میں، اپنے جاسوس بھیج کر کہتے ہیں سن کے آؤ یہ کیا کہتا ہے، تو خود سنتے نہیں ہیں، اگر سنیں تو کسی دوسرے تک بات پہنچانے کے لیے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، ان کو عادت پڑی ہے کہ اللہ کے کلام کو اپنی جگہ سے ہٹاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے تورات اور انجیل، اس میں ان کو پرانی عادت پڑی ہے کہ یہ اس کو بدلتے رہتے ہیں، حکموں کو کبھی الفاظ بدل دیتے ہیں، کبھی معنی بدل دیتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں بتاتے ہیں۔ یہی لوگ جب اپنے جاسوس بھیجتے ہیں نا نبی کے پاس، تو ان کو کہتے ہیں جاؤ جا کر مسئلہ پوچھو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یقولون کہتے ہیں ان کو، اپنے کارندوں کو، ان اوتیتم ھذا فخذوہ،
اگر پیغمبر نے تم کو یہ جواب دیا تو کہنا ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے، یعنی ہماری مرضی کا اور پسند کا۔ یہ کہا تو فخذو، تو کہنا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، ان کو خوش کر کے آنا۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، لیکن اگر ان نے کوئی ایسا شرعی حکم سنایا جو بظاہر مشکل ہو، فاحذروا، تو پھر بچنا، قبول نہیں کرنا۔ من کی بات ہوگی تو ٹھیک، نہیں ہوگی تو چاہے شریعت کا حکم ہوگا تو کچھ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جو آدمی اپنی حرکتوں سے خود ہی گمراہ ہونا چاہے، من يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، تو اللہ بھی چاہتا ہے ہو گمراہ۔ اب جس کے بارے میں اللہ بھی یہ چاہتا ہو کہ گمراہ ہو، اور اللہ کسی کے بارے میں یہ نہیں چاہتا کہ گمراہ ہو، بلکہ یہ خود گمراہی کی اس حد تک پہنچ جاتا ہے جہاں پہنچنے کے بعد اللہ کا قانون یہ ہے کہ یہاں پہنچو گے تو میں واپس نہیں جانے دوں گا۔ یہ مطلب ہوتا ہے بارڈر لائن ہے ایک ملک کی دوسرے ملک کی، ہندوستان پاکستان کی، بارڈر کے لیے ایک لائن لگی ہوئی تار ہے، اس ملک کا باشندہ تار تک آئے گا تو ہم کچھ نہیں کریں گے، تمہاری اپنی فوج تم کو تار سے پیچھے ہٹائے گی، آگے مت جاؤ، وہ ڈرنے مارے گی۔ لیکن اگر تم نے تار کراس کر کے ہمارے ایریا میں قدم رکھے تو واپس ہم نہیں جانے دیں گے، ہم اپنی جیل میں بھریں گے تم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اسی طریقے سے شریعت کی ایک حد ہے، تلک حدود اللہ قرآن میں آئی، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بارڈر لائن بنائی، اس کے فلا تقربوها، قریب مت آؤ۔ ومن یتعد حدود اللہ، جو اب اس بارڈر لائن کو پار کر لے تو اللہ بھی اس کو واپس نہیں جانے دے گا۔ بس اب اللہ فیصلہ کرتا ہے اب یہاں آ گیا ہے تو چل، اب جہنمی کا راستہ ہے، اب میری خوشی باسی میں تو جا جہنم میں، یہ مطلب ہے اللہ کی خوشی کا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ فی نفسی ہی ابتداً کسی کی گمراہی یا جہنم کا فیصلہ نہیں فرماتے۔ کافروں میں سے ایک جماعت ہے جن کے کفر پر اللہ راضی ہو گیا۔ کفر پر راضی ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ اب اسی پر راضی ہے کہ جاؤ جہنم میں۔ کیوں؟ ایمان قبول کرنے کی ایک حد ہے، وہاں تک تم بدبختی کرتے رہو، لیکن یہاں سے پہلے بات مان لی تو ٹھیک، اگر یہ بارڈر لائن کراس کرو گے تو بس اب واپسی کی کوئی ہے۔ تو یہ جو حدیث میں ہے نا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر حق پر پیدا ہوتا ہے، تو اس کے دل میں سینے میں حق کو قبول کرنے کی ایک انرجی، ایک طاقت، ایک پاور اللہ نے رکھی۔ موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی، اس کو چارج پہ لگاؤ تو 0% سے چارج ہونی شروع ہوگی، سمجھ آ رہی نا؟ لیکن بعض موبائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بیٹری اتنی ڈاؤن ہو جاتی ہے کہ پھر کنیکٹ کرو اس کے ساتھ تو وہ پھر چارج ہی نہیں ہوتی، کہتے ہیں اب یہ بیٹری بالکل ختم ہو چکی۔ یہی اللہ کا ایک نظام ہے کہ حق کو قبول کرنے کی ایک صلاحیت دل میں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس کافر کو، اس گناہ گار کو یہ جلتی رہتی ہے لیکن کمزور ہوتی رہتی ہے، یہ طاقت کم ہوتی رہتی ہے، یہ بیٹری کمزور ہوتی رہتی ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ کفر میں اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ ایک دم وہ شمع بجھ جاتی ہے، بس دوبارہ اللہ نہیں جلاتے، اللہ کا قانون ہے، بس پھر اللہ کا بھی فیصلہ ہے کہ اب کفر پر رہے گا اور اسی پر مرے گا، یہ مطلب۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَهُ، جس کو اللہ تعالیٰ فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لے، تباہ و برباد کرنے کا، گمراہی کا، جہنم کا، اللہ کا ارادہ کر دیں جب وہ اس منزل پہ خود پہنچ جاتا ہے۔ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو تم اللہ کے مقابلے میں اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، پھر کوشش کر کے بھی اس کو حق نصیب نہیں ہو سکتا، زیادہ پریشان کیوں؟ اسی لیے جو کافر عام کافر ہوتا ہے، یعنی وہ حق کا معارضہ نہیں کرتا، مقابلہ حق کا، عام کافر ہے، پتہ کچھ ہے نہیں ہے، یا پتہ بھی ہے لیکن یہ اپنے دل کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی نفرت نہیں رکھتا، اس کے ایمان قبول کرنے کی امید ہوتی ہے، اس پر محنت بھی کرنی چاہیے۔ لیکن جو آدمی مسلمانوں کے خلاف میدان میں آ جائے، معارضہ کرے، حق کا مقابلہ کرے، اس کے دل میں نفرت ہو مسلمانوں کی، تو اس تک دین کی دعوت پہنچانا واجب نہیں ہے۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ ایک طبقہ ہے ہمارے ہاں جو یہ کہتا ہے جیسے شریعت کے احکامات پر حملے ہوتے رہتے ہیں پردے پر، اسلام ظلم و زیادتی کرتا ہے، عورتوں کو اندر رکھا ہے، تعدد ازدواج پر، مردوں کو 2 شادی 3 4 کی اجازت، عورت کو کیوں نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاحوں پر کہ پیغمبر نے 11 نکاح کیے، باقیوں کو کیوں اجازت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی بھی نبی کے انتقال کے بعد، تو ساری دنیا کی مسلمانوں کی عورتیں کریں گی تو نبی کی بیوی کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو بطور اعتراض اسلام پر کیے جاتے ہیں، اور اس کے جوابات اپنی جگہ علماء دے چکے۔ ان میں سے ایک اور اعتراض ہے، وہ یہ ہے جہاد کا۔
اچھا اس میں یہ ہے کہ دیکھو جی جہاد میں قتل ہے اور اسلام جو ہے نہ ماننے والوں کو قتل کرتا ہے اور پکڑ کے ان کو غلام بنا لیتے ہیں، ان کے باندیوں کو بیوی بنا لیتے ہیں وغیرہ ذالک۔ ان کے جوابات اپنی جگہ علماء اہل حق دے چکے ہیں، وہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ اس دور کے اندر یہی سوالات کر کے عام مسلمان طبقے کو دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ ان کو یہ نہیں کہتے نماز مت پڑھو، داڑھی مت رکھو، شراب پیو، زنا کرو، چوری کرو، یہ نہیں کہتے۔ ان کو معلوم مسلمان ان چیزوں کو دل سے قبول نہیں کرتا، شرابی بھی شراب کو پسند نہیں کرتا، زانی بھی زنا کی حالت میں اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام جن چیزوں کو جرم قرار دیتا ہے، مسلمان کتنا بڑا مجرم ہو وہ گناہ تو کرے گا لیکن اپنے دل میں ملامت پیدا ہوگی کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، اس لیے توبہ کی امید باقی رہتی۔ لیکن ایک درجہ ایسا ہے جہاں واپسی کی امید بہت کم ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص دین کی چیزوں میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے، جو اس وقت نئی نسل میں ہو رہا ہے۔ بڑا طبقہ ہے اس وقت، اس کو اسلام کی بہت ساری چیزوں پر اعتراضات ہیں، یہ ہے وہ ہے، چونکہ اسلام کو پڑھا نہیں ہے، ایک طرفہ بات سنی۔ یہ طبقہ جو ہے نا بذام خود جو اپنے آپ کو فلاسفر اور سکالر کہتے ہیں، یہ لوگ اس طرح کے اشکالات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ سوال ہے کہ اسلام نے جو جہاد کے احکامات دیے ہیں اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے ان کو ایمان کی دعوت دی جائے، کلمہ حق کی۔ اگر دعوت قبول نہ کریں تو پھر ان کے سامنے دوسرا درجہ ہے، یہ بات رکھو کہ بھائی جزیہ دو اور ہمارے ملک کے اندر رہو۔ جزیے کا کیا مطلب ہے؟ ٹیکس کا لفظ بولتے ہیں نا تو ڈر لگتا ہے، ٹیکس، ٹیکس کا مطلب ہے فیس دو۔ کیا؟ پانی کی فیس، بجلی کی فیس، روڈ فیس ہے نا، یہ فیس۔ اس طرح ایک اور فیس ہے، امن و امان کے ساتھ ہمارے یہاں رہو، اتنی فیس جمع کرو، ہم تمہیں پورے اختیارات دیں گے۔ تم یہ بھی نہیں کرتے تو تیسرا درجہ ہے، تم مقابلے میں آؤ گے تو تمہارا مقابلہ کیا جائے۔ لہٰذا اس دور کے اندر جہاں جنگیں ہو رہی ہیں وہاں نہ تو غیر مسلم کو اسلام میں ایمان کی دعوت رکھی گئی اور نہ ہی ان کے سامنے جزیے کی بات کی، اور ایک دم اٹھا کے کر دیا جی یہ فتنہ فساد ہے، یہ کوئی جہاد واد۔ یہ وہ طبقہ کہہ رہا ہے جو مسلمان ہے اور ان کے پاس سٹیج ہے، ان کے پاس چینلز ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے ذرائع ہیں اپنی بات لوگوں تک پہنچانے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ بات دعوت حق نمبر 2 جزیے کی بات اس صورت میں رکھی جائے گی جب مسلمان حکومت کسی ملک پر حملہ کرے تو وہاں کی رعایا کے سامنے رکھے۔ نمبر 2 ان کے سامنے رکھی جائے گی جو لوگ اس بات کو سمجھ نہ رہے ہیں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ان کو غلط فہمی۔ لیکن تیسری بات یہ ہے کہ جو میدان میں آگے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کو کہاں تلواریں اٹھاتے وقت، بندوقیں اٹھاتے وقت کہیں گے بھائی تو پہلے اسلام قبول کرو یا جزیہ دے دو۔ تو اس وقت کی صورتحال پوری دنیا میں یہی بنی ہوئی ہے۔ یہاں مسلمان حکومتیں جتنی ہیں وہ اقدام کر ہی نہیں رہی ہیں، وہ تو چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو اقدام کر رہے ہیں وہ مظلوم طبقہ ہے، وہ اپنے حقوق کے لیے بات کرتا ہے۔ ان کو حالات میں مبتلا کرنے کے بعد اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کے اوپر واجب نہیں ہے کہ یہ سامنے والے کے سامنے یہ بات رکھیں کہ تم اسلام قبول کرو یا جزیہ دو۔ یہ کس چیز کا جزیہ لیں گے؟ تو خود پٹے ہوئے ہیں بیچارے، ان کی تو اپنی حکومت ہی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اولئک الذین لم یرد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں اللہ چاہتا ہی نہیں، اللہ ان یطہر قلوبہم، کہ ان کے دل کو پاک کرے۔ اب اس سے ایک اور طبقہ پیدا ہو گیا، جو وہ کہتے ہیں جب اللہ ہی نہیں چاہتا ہم کیا کریں؟ جب اللہ چاہے گا ہم نماز پڑھیں گے، جب اللہ چاہے گا ہم سود نہیں کھائیں گے، جب اللہ ہی نہیں چاہتا تو ہم کیا کریں؟ اس کا میں نے آپ کو جواب دیا کہ اللہ چاہتے ہیں۔ ان اللہ لا یرضی بعبادتہ الکفر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں، لیکن بندہ کفر کی اس حد میں داخل ہو جاتا ہے جہاں اللہ کا فیصلہ ہے کہ اب واپس نہیں جا سکتا، اب وہ اندر کی انرجی جس سے یہ اسلام کو قبول کر سکتا تھا وہ ختم ہو چکی ہے، اب یہ ایمان قبول کر ہی نہیں سکتا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے اس مرحلے پر پہنچ کر یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ طاقت جو میں نے دی تھی وہ ختم ہو گئی، لہٰذا مہر لگاؤ۔ مہر کا مطلب ہے یہ طے کر دو کہ یہ اب اس لسٹ میں آ گیا جو کبھی بھی واپس نہیں جائے، یہی مطلب ہے۔
کہ یہ لوگوں کے دلوں کے اندر خیر اور حق کو قبول کرنے کی جو طاقت تھی وہ انہیں خود ختم کر دی. اب اللہ نہیں چاہتا، اللہ کا فیصلہ یہ ہو گیا کہ اب یہ کبھی بھی پاک نہیں ہوگی. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کینسر کے مریض کو لے جاتے ہیں ہاسپٹل میں، ڈاکٹر ٹیسٹ کرا کر کہتا ہے اس کا علاج کراؤ، اب یہ دوائی دو، اب یہ کرو، اب اس میں تھراپی ڈالو. اور ایک مریض ایسا ہے جب وہ جاتا ہے اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو واپس لے جاؤ، اس کو کوئی تھراپی مت دلاؤ، بس 2-4 دن کھلاؤ پلاؤ جائے. تو کیا ڈاکٹر کے کہنے سے یہ مر گیا؟ نہیں، یہ اس حد میں خود داخل ہو چکا ہے کہ اب دوائیں کام کرنے والی نہیں. اسی طریقے سے گناہوں کا بھی حال ہے اور اسی طریقے سے کفر کا بھی حال ہے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے بارے میں طے ہے کہ دنیا میں بھی رسوائی ہوگی، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، آخرت میں بھی عذاب ملے گا. دنیا کی رسوائی یہ ہے منافقوں کا راز کھلا اور ساری دنیا میں ذلیل ہوئے صحابہ کے زمانے میں ہی کہ یہ فلاں منافق ہے فلاں منافق ہے، منہ چھپاتے پھرتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، پھر معلوم ہے یہ کافر ہے. دوسرا یہ کہ جنگیں ہوئیں تو جنگوں میں تباہی و بربادی ان کے حصے میں آئی، سب کچھ چھوٹ گیا، ملک حکومت سب کچھ اقتدار گیا، اور آخرت کا عذاب تو ہے. سماعون للکذب، ان کو جھوٹ کی عادت پڑی ہوئی ہے، بولتے بھی ہیں اور سنتے بھی. اکالون للسحت، حرام کھانے کے عادی ہو گئے ہیں. سحت سے مراد ہے مطلقاً حرام کھانا، لیکن یہاں بعض علماء فرماتے ہیں یہاں حرام سے مراد ہے حرام کی ایک بدترین صورت، وہ ہے رشوت. اس لیے بہت سارے لوگوں نے ترجمہ کیا اکالون للسحت کا رشوت کھانے والے ہیں. مطلب کیا ہے کہ اس زمانے میں یہود و نصارہ کے پڑھے لکھے لوگ لوگوں کو جواب شریعت کا جو دیتے تھے رشوت کی بنیاد پر دیتے تھے، جیسی فیس ایسا ہی جواب. ایک طلاق اپنی بیوی کو دی ہے، جوڑ ہے کہ نہیں؟ ارے کوئی جوڑ نہیں ہے تمہارے پاس، کیا جوڑ ہے؟ طلاق دے دیا، طلاق دے دو ختم. اور 100 طلاقیں دے کر آیا ہے، کوئی جوڑ نہیں. تو کیا کام کرتے ہو؟ اچھا کتنے ہو تمہارے تو بڑا مسئلہ بن گیا ہے، خاندان میں بےعزتی ہو جائے گی، بچے بھی. چلو کریں گے کچھ انشاءاللہ، ہمارے ادارے کی فیس ہے 10,000 روپیہ، وہ آپ جمع کر دیں. یہ صورت ہے. آج ہی مجھے ایک آدمی فون کر رہا، آج، کہ لڑکے اور لڑکی کا رشتہ ہوا، نکاح ہو گیا، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، تو لڑکی نے اس کو کہا طلاق طلاق طلاق، کاغذ پہ لکھا تو میری طرف سے آزاد ہے، طلاق طلاق طلاق. تو مفتی صاحب کیا مسئلہ ہے؟ میں نے ایسا کوئی مسئلے کا تو جواب اس کا کیا ہے بھائی، دے دی، چھٹی ہو گئی. کوئی ہے؟ میں نے کہا میرے پاس تو کوئی صورت نہیں. کہا جی وہ کہتی ہے، عورت کہتی ہے کہ میں سوپور گئی تھی، وہاں کوئی آدمی ملا ہے مفتی صاحب، اس نے کہا ہے کہ بدیم اتوار میں بھی تو گھر ہوں، تو اس نے کہا ہے. میں نے کہا کراؤ، اس میں کیا آ رہے ہے بھائی، اس کو کہنا ہمیں بھی بتائے، ہمارے پاس بھی واٹ والے بہت آتے ہیں، کوئی راستہ نکال دو. پھر میں نے اس کو سمجھایا، میں نے اللہ کی بندی، سوپور کا کوئی آدمی ہے، شکل صورت اس کی داڑھی ٹوپی سے لگتی ہے، مولوی مفتی، اس کو کہیں اس نے اپنا درد سنایا ہوگا، اس نے کہا ہوگا میں گھر آؤں گا، میں واٹ لگاؤں. تو تمہیں سوپور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مسئلہ ہندواڑے کا ہے، بارہمولہ کا ہے، تو وہاں بھی تو مفتی ہیں، ہندواڑہ میں مفتی ہیں، کپواڑہ میں مفتی ہیں، تو اپنے قریب کے مفتیوں کے سامنے لڑکا لڑکی دونوں جاؤ، جب ان میں کوئی صورت جوڑ کی ہوگی تو کرا دیں گے، اور پھر مجھے بھی بتا دینا 3 کے بعد کیا جوڑ کی صورت ہے. لیکن کسی ادارے پہ جاؤ، یہ مسئلے راستے چلتے ہوئے لوگوں سے نہیں پوچھا کرتے. جب آج ایسی صورت حال ہے امت محمدیہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہود و نصارہ کا کیا کہنا؟ ان کے تو قرآن نے کہا وہ ایسی حرکتیں کرتے. یہ رشوت لے کر فَإِن جَاءُوكَ، اب یہ اگر آپ کے پاس آئیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ کو اختیار ہے. یہ ہے ایک نیا مسئلہ. غیر مسلم اگر اپنے معاملات لے کر کسی مسلمان عالم کے پاس آئیں، جیسے اس زمانے میں حضور کو فرمایا گیا کہ اگر یہ یہودی اپنی یہودیت پر قائم رہتے ہوئے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آ جائیں کہ آپ ہمارا فیصلہ کریں، تو آپ کے سامنے دونوں راستے ہیں. یا تو آپ ان کا جواب مت دو کہ بھائی تم جاؤ، تمہارا کام، تم جاؤ اپنی یہودیت کے مطابق کرو عمل، کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ شریعت کا حکم ہمارے ہاں بھی ہے اور ان کے ہاں بھی ہے. جب اپنا نہیں مان رہے ہمارا کام مانیں. اگر آپ جواب نہ دیں تو کوئی گناہ بھی. فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ کا دل چاہے تو فیصلہ کریں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ان تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اگر آپ ان کا فیصلہ نہ کریں اور ان کو کہیں جاؤ بھائی میں تمہارا فیصلہ، تو آپ نہ گھبرائیں کہ فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں گے، مخالف ہو جائیں گے. لَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، آپ کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. حق کی حفاظت اور حق والوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی. لیکن اگر آپ کا دل چاہے کہ میں ان میں فیصلہ کروں تو پھر کیا کریں گے؟ وَإِنْ حَكَمْتَ، اگر آپ فیصلہ کریں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، انصاف کا فیصلہ کریں.
انصاف کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ انصاف کا مطلب ہے شریعت کا فیصلہ، کیونکہ شریعت سراسر کیا ہے؟ مطلب یہ ہے فاحکم بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کریں بالقرآن والسنہ، قرآن اور سنت کے مطابق۔ پھر اگر آپ کی شریعت کا حکم ان کی شریعت کے حکم کے برابر ہے تو ٹھیک، جیسے اس شریعت میں قاتل کی سزا کیا ہے؟ قصاص، ان کی شریعت میں بھی کیا ہے؟ قصاص۔ اس شریعت میں زانی کی سزا ہے سنسار، ان کے یہاں بھی کیا ہے؟ اس شریعت میں چور کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا، ان کے یہاں بھی کیا ہے؟ تو کوئی بات نہیں آپ کا۔ لیکن اگر اس سے ہٹ کر کوئی معاملہ ہو جس میں شرعی سزا نہ ہو تو اس میں آپ کو اختیار ہے، اگر ان کے ہاں مسئلہ کوئی دوسرا ہے تو آپ اس کی رعایت نہ کریں، آپ اسی کے مطابق فیصلہ کریں۔ مثال کے طور پہ یہودیوں نے اپنی ایک ترتیب بنا رکھی تھی کہ اگر کوئی شخص مرد اور عورت کسی کے ساتھ نکاح کرے تو کتنے گواہوں کی ضرورت ہے؟ ان کے یہاں کوئی نہیں، لڑکا لڑکی کہیں بیٹھے فون پہ بات کی، میں تیری بیوی، اس نے کہا تجھے قبول ہے، بس ہو گیا۔ اگر یہ اس طرح کا قضیہ لے کر آ جائیں حضور کے پاس تو کیا فیصلہ کریں؟ آپ یہ فیصلہ کریں کہ ہماری شریعت میں نکاح نہیں ہو، باقی تمہیں اختیار ہے، مانو نہ مانو۔ اس لیے جن لوگوں نے یہودی ہونے کے باوجود اس طرح کا نکاح کیا یا اس طرح کے جرائم کیے، یا مثلا مسلمان اگر شرک کر لے، کفر کر لے تو مرتد ہو جائے گا، اور مرتد کا حکم کیا ہے؟ من بدل دینہ فاقتلوہ، اس کو قتل کرو۔ یہی کفر کا عمل کوئی کافر کر رہا ہے تو ہماری شریعت کہتی ہے مسلمان کرے گا سزا دو، لیکن کافر کر رہا ہے کچھ مت کو چھوڑو، ان کی مرضی ہے۔ اس معاملے میں ان کو کھلی چھوٹ ہے، نجی معاملات میں۔ مذہبی آزادی کا یہ مطلب ہے، یکساں سول کوڈ نہیں ہے جو اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے۔ ہماری شریعت بھی کہتی ہے کہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہمارے ملک میں بحیثیت رعایا رہ رہے ہیں، ان کے جو حدود کے معاملے ہیں اس میں تو خیر رعایت نہیں کی جائے گی۔ قتل کوئی بھی کرے سزا، قاتل پر جرم ثابت ہوگا تو سزا، کیونکہ اس سے امن عام بگڑے گا۔ البتہ نجی معاملات میں وہ کیا کر رہے ہیں، شراب پیتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھیں گے، وہ روزہ نہیں رکھیں گے، وہ گانے گاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اس پہ ہماری شریعت ان کو کوئی سزا نہیں دیتی۔ تمہارے مسئلہ، تم مندر بناؤ، سجدے کرو، بتوں کو چڑھاوے چڑھاؤ، البتہ وہ گناہ، وہ جرائم جس سے ماحول متاثر ہوگا، چوریاں، ڈکیتی، قتل و غارت گری، زنا، اس پر سزا دی جائے گی، اور یہی سزا دی جائے گی جو اس میں سمجھ میں آئی نا۔ اور دنیا اس وقت یکساں سول کوڈ کے نام سے جو کچھ نافذ کر رہی ہے وہ سراسر ظلم و ستم ہے، سراسر انصاف ہے، وہ مذہبی آزادی چھیننے کی۔ اسلام نے 1400 سال پہلے تمام مذاہب کو یہ آزادی دے رکھی ہے، اور آج اسی مذہب کے ماننے والوں سے چھینا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ ظلم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا اپنے اوپر خود بھی ظلم ہے کہ ہم نے شریعت کے احکام کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات بنا دیے، اس طرح کے حالات بنا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی شریعت پر عمل کرنے والے اور شریعت کا حکم سنانے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ وکیف یحکمونک، اور یہ آپ کو کیسے حاکم بنا سکتے ہیں، آپ سے فیصلہ کیسے کرائیں گے؟ کرا بھی نہیں سکتے یہ غیر مسلم آپ سے، یہودی کیوں؟ عندہم التورات، ان کے پاس تو پہلے سے تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں بھی تو اللہ کا حکم یہی موجود ہے۔ جب اپنی کتاب کو حکم نہیں مان رہے ہیں تو آپ کے پاس آ کر فیصلہ کیسے کرائیں گے؟ ثم یتولون من بعد ذلک، اس تورات میں اور انجیل میں جو احکام شریعت کے ہیں اس کو سامنے رکھنے کے بعد بجائے ماننے کے، یتولون من بعد ذلک، پھر منہ پھیر کے بھاگتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے۔ جو اپنی تورات کو نہیں مان رہا وہ قرآن کو کہاں مانے گا؟ جو انجیل کو نہیں مان رہا وہ قرآن کو کہاں مانے گا؟ یہ تو ہماری شریعت ہے، ہمارا ظرف ہے کہ ہماری شریعت لاگو ہوگی، لیکن ہم کہتے ہیں قرآن کے ساتھ تورات، انجیل اور زبور کتاب برحق ہے، جو ان نے تبدیلیاں کر دی ہیں اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ جو اوریجنل ہے، اصل ہے، اگر وہ کہیں موجود ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے سر پر، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن جو حکم اس شریعت کا ہماری شریعت کے حکم سے ٹکرائے گا ہم اس کا ادب و احترام کریں گے، لیکن کہیں گے اس کا زمانہ ختم ہو گیا، اب یہ چلے گا، قانون میں ترمیم ہو چکی ہے، لیکن پچھلے قانون کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ جیسے آج پارلیمنٹ کے اندر قانون میں بلیں آتی ہیں اور ترمیم کے لیے بل پیش کی جاتی ہے کہ فلاں قانون کی دفعہ کو ترمیم کر کے بدل دیا جائے، تو اکثریت کے ساتھ اس کو بدل دیا جاتا ہے، لیکن یہ نعرہ کوئی نہیں لگاتا کہ آج تک کیا بے وقوفوں کا قانون چل رہا تھا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، مذاق نہیں اڑا سکتے۔ کیوں بھائی؟ اپنے زمانے میں ٹھیک تھا، حالات نے آج مجبور کیا، ترمیم کر دی۔ ہماری شریعت جو ہے آخر میں آئی ہے، یہ پہلے سے ایسی ہے کہ اب اس میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین،
یہ اپنے آپ کو مومن جتانے والے مومن نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا جو شریعت کا حکم نہ مانے اور اپنی من پسند کی بات سننے کے لیے شریعت کے پاس، عالم کے پاس جائے، اور پھر جب اس کو لگے کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوا اور کہ نہیں جی یہ تو بڑا مشکل ہے، یا مذاق اڑائے یا کسی دوسرے دروازے پر جائے، تو قرآن کہتا ہے ما اولئک بالمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صلی اللہ علیہ وسلم کریم۔ اللہم تقبل منا فإنک خیر المتقبلین ووفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم اجعل القرآن ذکرنا واجعل القرآن فکرنا۔ اللہم الہمنا القرآن یا رحیم یا رحمان برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جمعرات کو ہمارے ہاں درس قرآن ہوتا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے آج سے 3 جمعرات